تذکرہ صالحات جو کہ شروع ہے، تذکرہ صالحات کی قسط نمبر 16 آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 17 کا آغاز کریں گے۔ قسط نمبر 17 میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوگا۔ یہ جنگ احد میں اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور اپنے دو بیٹوں حضرت عمار اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر میدان جنگ میں کود پڑی، اور جب کفار نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کر دیا تو یہ خنجر لے کر کفار کے مقابلہ میں کھڑی ہو گئی اور کفار کے تیر و تلوار کے ایک وار کو روکتی رہیں، یہاں تک کہ جب ابن کیمہ ملعون نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تلوار چلا دی تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس تلوار کو اپنی پیٹھ پر روک لیا، چنانچہ ان کے کندھے پر اتنا گہرا زخم لگا کہ غار پڑ گیا۔ پھر خود بڑھ کر ابن کیمہ کے کندھے پر اس زور سے تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو جاتا، مگر ملعون دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا اس لیے بچ گیا۔ اس جنگ میں بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سر و گردن پر 13 زخم لگے تھے۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ مجھے ایک کافر نے جنگ احد میں زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بند نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ ام عمارہ نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھ دیا اور کہا کہ بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور پھر اب جہاد میں مشغول ہو جاؤ۔ اتفاق سے وہی کافر سامنے آ گیا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ام عمارہ، دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جھپٹ کر اس کافر کی ٹانگ میں تلوار کا ایسا بھرپور وار مارا کہ کافر گر پڑا اور پھر چل نہ سکا، بلکہ سرین کے بل گھستا ہوا بھاگا۔ یہ منظر دیکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا کہ اے ام عمارہ، تو خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو اتنی طاقت اور ہمت عطا فرمائی کہ تو نے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف عطا فرمائے۔ اس وقت آپ نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی، یا اللہ ان سب کو جن میں میرا رفیق بنا دے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا زندگی بھر علانیہ یہ کہتی رہیں کہ رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ جائے تو مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ترجمہ میں کچھ غلطی ہے، جو میں نے غلطی نہیں دیکھی وہ ابھی مجھے نظر آئی۔ ترجمہ یہ ہے کہ یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ لفظی غلطی ہے، وہاں پہ جن لکھ دیا انہوں نے۔ حضرت بی بی صفیہ اور انصاریہ عورت اور حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہن کے تینوں واقعات کو پڑھ کر غور کرو کہ مادر اسلام کی آغوش میں کیسی کیسی خیر دل اور بہادر عورتوں نے جنم لیا۔ ان بہادر خواتین اسلام کے کارناموں کو گردش لیل و نہار قیامت تک کبھی نہیں مٹا سکتی۔ ان کے سینوں میں پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط دل تھا، جس میں اسلام کی حرارت کا جوش اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی مستی بھری ہوئی تھی کہ کفار کے لشکروں کا بادل ان کی نظروں میں مکھیوں اور مچھروں کا جھنڈ نظر آتا تھا، اور ان کے دلوں میں صبر و استقامت کا ایسا سمندر لہریں مار رہا تھا کہ اس کے طوفان میں بڑی بڑی مصیبتوں کے پہاڑ پاش پاش ہو جایا کرتے تھے۔ مگر افسوس، آج کل کی مسلمان عورتوں کے دلوں میں محبت رسول کی مستی کا جہاد کا نشہ سب کچھ غارت ہو گیا، اور دنیا کی محبت اور زندگی کی ہوس نے بدن کے رونگٹے میں خوف و ہراس اور بزدلی کی ایسی آندھی چلا دی ہے کہ کفر کے مقابلہ میں ہر مسلمان عورت رونے اور گڑ گڑانے کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ اے مسلمان عورتوں، تم اپنی جانباز اور سرفروش جہاد کرنے والی عورتوں کے جذبہ ایمانی اور جوش اسلامی سے سبق سیکھو۔
تم بھی مسلمان عورت ہو، اگر کفار کا مقابلہ ہو تو اپنی جان پر کھیل کر اور سر ہتھیلی پر رکھ کر کفار سے لڑتے ہوئے جام شہادت پی لو اور جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ۔ خبردار، کفار کے آگے روتے گڑ گڑاتے ہوئے رحم کی بھیک مانگتے ہوئے بزدلی کی موت ہرگز نہ مرو، اور یاد رکھو کہ وقت سے پہلے ہرگز موت نہیں آ سکتی، لہذا ڈر، خوف اور ہراس و بزدلی سے موت ٹال نہیں سکتی۔ اس لیے بہادر بنو، شیر دل بنو، اور بی بی صفیہ اور بی بی ام عمارہ اور بی بی انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہن کی مجاہدانہ سرفروشیوں کا کردار پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت و برکت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش و مغفرت ہو۔